لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله خيرا يفقهه في الدين صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، جھوم جھوم کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک اقدس بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان گرامی قدر و معزز برادران ملت اسلامیہ، سب سے پہلے بندہ نچیز کی طرف سے آپ سبھی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کے بعد جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے میں نے ایک چھوٹی سی احادیث مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنا کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے شیخ القرآن ڈاکٹر مفتی غلام سرور قادری علیہ الرحمہ، ان کی مختصر سی حالات زندگی کو بیان کرنا۔ تو جیسے میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پڑھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو پھر دین کی سوجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ ہے کہ دین کی سوجھ بوجھ سے مراد یہ نہیں کہ ہمیں چند احادیثوں کا ترجمہ آ جائے یا ہمیں چند احادیث مبارکہ زبانی یاد ہو جائے یا قرآن پاک کا کچھ ترجمہ آ جائے یا ہماری عبارات جو ہیں وہ سیدھی ہو جائیں، ہمیں آنے لگے۔ یہاں جو ہے وہ مراد یہ ہے کہ شیخ القرآن ڈاکٹر مفتی غلام سرور قادری، ان کا جو نام تھا وہ تھا، ان کے والد گرامی نے رکھا محمد سرور، ان کے والد گرامی کا نام محمد خدا بخش تھا۔ آپ کا مشہور نام وہ یوں ہے کہ شیخ القرآن ڈاکٹر مفتی غلام سرور قادری بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ 12 اکتوبر 1939 میں پوش شریف ضلع بہاولپور کے قائم مقام پیدا ہوئے۔ اور جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ ان کے نام محمد سرور تھا، میرا نام محمد نعیم ہے، یہ عوامی نام ہے اور عام نام ہے۔ نہ تو ان کے والد صاحب کے ان کا نام شیخ القرآن ڈاکٹر مفتی غلام سرور قادری رکھا، نہ ہی ان کے والد صاحب نے ان کا نام مفتی غلام سرور قادری رکھا، نہ ہی ان کے والد صاحب نے ڈاکٹر مفتی غلام سرور قادری بخاری رحمۃ اللہ علیہ رکھا، بلکہ ان کا نام ایک چھوٹا سا نام تھا محمد سرور۔ اور ان کے نام کے ساتھ یہ جو القابات آئے، وہ جو القابات انہوں نے حاصل کیے وہ اپنی محنت اور مشقت کے باوجود حاصل کیے۔ جیسے شیخ القرآن، انہوں نے عمدۃ البیان فی ترجمۃ القرآن لکھ کر علم کی پیاس رکھنے والوں کو علمی ایک ہیرا عطا فرمایا، جس کی بنیاد پر ان کے نام کے ساتھ شیخ القرآن لگا۔ اور رہی بات ڈاکٹر کی، آپ نے بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی سے ایم اے اسلامک لا اور پھر لاہور پنجاب یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی مکمل ڈگری حاصل کی، جس کی وجہ سے آپ کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگا۔ اور رہی بات مفتی کی، آپ نے 1967 میں پہلا فتویٰ جاری کیا، الحمدللہ اس فتوے میں کامیابی اور کامرانی حاصل کی، جس کی وجہ سے آپ کے نام کے ساتھ مفتی لگا۔ اور رہی بات غلام کی، آپ کے استاد محترم تھے غزالی ازماں وقت دورہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ادب اور محبت کے ساتھ آپ کے نام کے ساتھ غلام کو جوڑا۔ اور رہی بات سرور کی، آپ کا جو نام تھا ان کے والد گرامی نے رکھا محمد سرور۔ اب رہی بات قادری اور بخاری کی، یہ جو قادری اور بخاری ہیں یہ لقب، یہ ہیں سلسلے، آپ کو الحمدللہ چاروں سلسلوں میں خلافت حاصل تھی، اور آپ الحمدللہ سلسلہ عالیہ قادریہ میں لوگوں کو بیعت بھی فرماتے تھے۔ اور تبلیغی دوروں کی بات کی جائے تو پھر آپ نے ساؤتھ افریقہ، انگلینڈ، یورپ، کویت، دوسرا انڈیا، اور اس کے علاوہ سعودی عرب، ایران، عراق، کافی ممالک میں آپ نے تبلیغی دورے کیے، جن میں سے ساؤتھ افریقہ میں آپ نے جو دورہ کیا اس میں انتہائی اور تاریخی کیس میں قادیانیوں کے خلاف کامیابی اور کامرانی حاصل کی۔ اس کیس میں آپ نے قادیانیوں کو کافر قرار دلوایا۔ ایک تو بات ہوتی ہے پاکستان کے اندر کوئی مفتی، کوئی عالم قادیانیوں کو کافر قرار دلوائے، ایک یہ بات ہے باہر ممالک میں جا کر ساؤتھ افریقہ
افریقہ میں جا کر مفتی صاحب نے قادیانیوں کو کافر قرار دلوایا، یہ الگ بات ہے۔ اور رہی بات آپ کے دست حق پر ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور ساؤتھ افریقہ میں آپ کے 3000 سے زائد جو مریدین ابھی زندہ بھی ہیں، ان میں سے کوئی چند بھی بسے۔ اور تبلیغ کے تصنیف اور تعریف کی بات کی جائے تو یہ بتانے کا مقصد اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہاں کے طلباء ہیں، میں بھی الحمدللہ آپ کے ساتھ ایک طالب علم کی حیثیت سے کھڑا ہوں، آپ جائیں اوپر لائبریری میں مطالعہ کریں۔ الحمدللہ آج بھی مفتی صاحب کی وہ کتب موجود ہیں جن میں سے مفتی صاحب نے خود اپنے ہاتھوں سے حوالے دیے، اور حاشیے موجود ہیں، اور تعریف اور تصنیف بھی موجود ہیں، آپ پڑھیں، ان کا مطالعہ کریں۔ اور رہی بات خلافتوں کی، آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ آپ کے پاس چاروں خلافتیں موجود تھیں، اور سلسلہ عالیہ قادری میں آپ لوگوں کو بیعت بھی فرماتے تھے۔ اور سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ آپ کو حضور اکرم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیند کے اندر خواب میں دیدار ہوا، اور آپ نے شیخ القرآن ڈاکٹر مفتی غلام سرور قادری علیہ الرحمہ کو ناصر الدین کے لقب سے بھی نوازا۔ اور آپ کا جو وصال مبارک ہے وہ یہ کہ 20 رمضان المبارک 31 مارچ 2010 3:40 سے پیر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات اور ان پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ اور آپ کے ذہن میں یہ بات نشی ہونی چاہیے، جو پرانے طلباء ہیں ان کو تو یہ پتہ ہے، لیکن جو نئے آئے ہیں ان کے لیے یہ بات ہے۔ آپ کے صاحبزادے الحمدللہ 5 ہیں، جن میں سے 3 مکمل عالم دین ہیں، چھوٹے صاحبزادے حافظ قرآن ہیں، اور ایک زیر تعلیم ہے جو دین کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ اور جو سب سے اہم بات، انہوں نے یہ ادارہ قائم کیا جہاں پہ ہم اگر موجود ہیں، ہمارے اساتذہ ہمیں پڑھاتے ہیں، ہمیں کھانا 2 وقت کا دیا جاتا ہے، ہمیں یہاں پہ آنے اور ملنے بیٹھنے کا، رہائش اور یہاں پہ سونے لیٹنے کا ٹائم دیا جاتا ہے۔ اگر وقت ملا ہے، اگر یہ بلڈنگ ملی ہے تو وہ صرف مفتی شیخ القرآن ڈاکٹر مفتی غلام سرور قادری بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے ملی۔ تو بس اتنا کہوں گا کہ آئے تھے مثل بلبل سیر گلشن کر چلے، سنبھالے مالی تو باغ اپنا ہم مسافر گھر چلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیخ القرآن ڈاکٹر مفتی غلام سرور قادری بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرح کو اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں کی طرح ہماری زندگی جو ہے جو بقیہ ہے انہیں کی طرح دین کے رستوں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔